لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حاضرین کرام ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آج 18واں روزہ ہے. یہ مغفرت والا عشرہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے جدا ہونے والا ہے. اس مغفرت والے عشرے کے بعد آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اور اس آخری عشرے میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم اور پیاری سنت اعتکاف ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور گویا رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دے رہا ہے. کیوں؟ طواف کرنے والوں کو سکون ملے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو سکون ملے، رکوع اور سجود کرنے والوں کو سکون ملے. تو گویا مسجد کا پاک اور صاف رہنا اس قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. اس لیے کہ پاک و صاف مسجد رہتی ہے تو نماز پڑھنے والے کو سکون ملتا ہے، دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اور مسجد یہ اللہ تبارک و تعالی کا مقدس گھر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کا ادب و احترام یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی دنیاوی باتیں کرتا ہے تو اس کے 40 سال کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کتنے سال کے؟ 40 سال کے نیک اعمال اس آدمی کے برباد ہو جاتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ مسجد میں جو دنیا کی باتیں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے جانور چارہ کر کے ختم کر دیتا ہے. اب غور کرو کہ مسجد کا ادب کتنا ہے. دنیاوی بات کریں گے تو ہمارے گناہ، ہمارے نیکیاں ختم ہو رہے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. کیا ہے؟ مسجد میں قہقہ لگا کر ہنسنا، زور سے ہنسنا، یہ کیا ہے؟ قبر میں اندھیرا لے آتا ہے. اور بیان فرماتے ہیں کہ مسجد میں اگر یہ ٹنکے کے برابر میں اگر کچرا پڑ جائے تو مسجد کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف آدمی کے آنکھ میں کچرا پڑنے سے ہوتی ہے. کیا ہے؟ آج مسجدوں کا ادب احترام نہیں ہمارے پاس. مسجد میں جیسے تیسے آئے، مسجد میں جو چاہے کرے، مسجد میں دنیا کی باتیں، مسجد کے ادب احترام کو اپنے دل میں بسا لو. مسجد میں اگر تنکے کے برابر بھی کوئی چیز پڑی رہی تو مسجد کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف آدمی کے آنکھ میں کچرا پڑنے سے ہوتی ہے. اور مسجد کا ادب احترام یہ بھی ہے کہ مسجد میں زور سے چلنا جس سے آواز پیدا ہو یہ بھی منع ہے. اور وضو کا پانی کے خطرات مسجد کے اندر گرانا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور مسجد میں جب بھی آئے تو پاک و صاف ہو کر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر آ رہے ہیں. کسی بادشاہ کے گھر میں جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں.
کسی بادشاہ کے یہاں جاتے ہیں تو پاک و صاف ہو کر جاتے ہیں. یہ گھر بادشاہوں کا سب سے بڑا بادشاہوں کا ایک گھر ہے، اللہ کا گھر. یہ تمام جس نے بادشاہ بنایا ہے اس اللہ کا گھر ہے. تو گھر میں آتے وقت پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اپنے عطر لگا کر کے مسجد کو آئیں، اس لیے کہ اگر ہمارے کپڑے یا بدن سے بدبو نکلتی ہے تو جس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہے؟ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو لہذا مسجد کا ادب و احترام ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کسی عام آدمی کا گھر نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے. جتنا ہم مسجد کا ادب و احترام کریں گے، جتنا ہم مسجد کی عزت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنے ہی ہمارے لیے نیک اعمال، اتنے ہی ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اللہ عطا فرمائے گا. اور میں نے 2-3 دن پہلے کہا تھا، حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اگر مسجد میں روشنی کا انتظام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قبر سے اندھیرے کو دور فرما کر روشنی کا انتظام فرماتا ہے. تو غور کرو کہ مسجد میں اگر خدمت کریں گے تو اللہ کتنا اجر عطا فرما رہا ہے. تو گویا رمضان کا آخری اشرا یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اشرا ہے. مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو 10 دن کا اعتکاف کر لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. اور جب نبی کا وصال ہوا تو اس کے بعد امہات المؤمنین اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. تو وہ اعتکاف کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں جس نے صرف مغرب سے عشاء تک اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھا، قرآن پاک کی تلاوت، دین کی باتیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر کے رکھتا ہے. اس کے لیے صرف مغرب سے عشاء تک اعتکاف کی حالت میں بیٹھنے والے کو، اور جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا، حضور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ! کتنا؟ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جو 10 دن کا اعتکاف میں بیٹھتا ہے. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں تو انسان ارادہ کر لیجئے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے. بیٹھیں گے نا؟ اعتکاف میں بیٹھیے، اس لیے کہ حضور کی سنت ہے. اور اعتکاف میں بیٹھنے والی کی حالت ایسی ہے کہ وہ اللہ کے در پر آ گیا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں تیرا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. کیا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے والی کی حالت ایسی بن جاتی ہے، اے اللہ جب تک تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا میں تیرا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اے اللہ جب تک تو میرے پریشانی کو ختم نہیں کرے گا میں تیرا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اے اللہ جب تک میرے مصیبتوں کو دور نہیں کرے گا میں تیرا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. جب کسی امیر آدمی کے گھر پر جا کر بیٹھے تو اس کے در سے تمہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. 10 دن اعتکاف میں بیٹھنے سے اللہ کی طرف سے رحمت اور مار کی برسات تمہیں مل جاتی ہے. ملتی ہے نہیں؟ اگر کسی امیر کے گھر میں 10 دن جا کر بیٹھے تو امیر دے گا کہ نہیں؟ یہ آ کر بیٹھا ہوا میرے گھر میں 2 دن دیتا، 3 دن دیتا، تو کچھ نہ کچھ سے مل ہی جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر چھوڑ کر نہیں جا رہا. تب دوسروں کے گھروں میں جانے سے مل سکتا ہے کیا اللہ کے گھر میں آنے سے نہیں مل سکتا؟ یقیناً اللہ کے گھر میں پہنچنے سے ملتا ہے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تیاری کر لیجئے. اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مستحکم ارادہ فرما لیجئے. اور اسلامی ماں بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جس گھر میں اعتکاف کی حالت میں کوئی اسلامی ماں اور بہن بیٹھتی ہے، اور اعتکاف میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اعتکاف میں ہوتا کیا ہے؟ تسبیح
پڑھی جاتی ہے، اعتکاف میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ اب کوئی میری اسلامی ماں اور بہن گھر میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھ کر قرآن پڑھے گی تو اللہ کے فرشتے اس گھر میں نازل ہوں گے۔ کیا ہے؟ اس گھر میں نازل ہوگے اور اعتکاف میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ قبول فرمائے گا۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بیٹی